ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا خاتم النبیین یا رحمۃ للعالمین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین الفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم. ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانے درود و سلام. اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، شعبان المعظم کا مہینہ الحمدللہ شروع ہے
پورے سال میں 3 مہینوں کو بہت بڑی فضیلت حامل ہے. کتنے؟ 3 مہینے. ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے جو گزر چکا ہے، اور ایک مہینہ یہ جو شروع ہے شعبان المعظم، اور ایک اگلا مہینہ رہا ہے جو پورے سال کا خاص مہینہ ہے جو رمضان المبارک ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. ایک بات بڑی میری زبان پہ نا خصوصی طور پہ آ گئی ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ میرا ہر سال الحمدللہ ایک جمعہ شعبان معظم کے مہینے میں استقبال رمضان میں ہوتا ہے، کیونکہ رمضان مبارک کا استقبال کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. دیکھیں مثلا آپ ابھی سے اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کریں، یا دوست احباب کو، یا جہاں بھی آپ جاتے ہیں، یہ باتیں بڑی خاص ہیں. مثلا آپ گھر گئے، ابھی جمعہ پڑھ کر گئے، اور جا کر گھر والوں کو کہا بھی آپ کو پتہ ہے، وہ کہا جی کس چیز کا؟ الحمدللہ ہمارے پاس رمضان مبارک جیسا عظیم اور مبارک، یہ 2 لفظ حدیث کے آتے ہیں، عظیم اور مبارک مہینہ آ رہا ہے. اسی وقت تیرے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا گیا. کیوں؟ رمضان مبارک کی خبر دینا، ان کی آمد کی خبر دینا، ان کے آنے کی خبر دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے. آقا علیہ السلام کی ادا ہے، سنت ہے. پھر اگلی بات اس سے بھی کمال ہے، رمضان مبارک جب مہینہ آ جائے، شروع ہو جائے، تو پھر رمضان مبارک کے ملنے پر مبارک دینا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے یہ 2 باتیں آپ کو یاد رہیں گی. دیکھیں آج میرے خیال میں شعبان معظم کی 4 تاریخ ہے، ٹھیک ہے نا؟ 4 تاریخ ہے انشاءاللہ. اور میرے خیال اگلا جمعہ آ رہا ہے 11، اگلا جمعہ چاند کی 11 ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہاں پھر مرکزی پروگرام بھی انشاءاللہ ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ جو ماہانہ پروگرام وہ بھی ہوگا، اور جانشین اول رحمت اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک بھی ہوگا. بڑا خوبصورت پروگرام ہوگا انشاءاللہ عزیز، لیکن رات کو ہوگا. میں ایک بات کر رہا تھا کہ شعبان معظم کا مہینہ شروع ہو گیا، بس آپ مثلا آپ کام پہ جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، جہاں دفتر گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے دوست صاحب کو کہا یار میں آپ کی خوشخبری لایا ہوں. وہ کہیں گے وہ کیا؟ کہنے لگے الحمدللہ انشاءاللہ عزیز ان قریب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان آ رہا ہے جس کا نام ہے رمضان مبارک. کیا رہا ہے؟ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، یہ باتیں اپنے بنانی نہیں، بڑی پیاری ہیں. ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، رمضان مبارک کے آنے پر مسکرانا، خوش ہونا، خوشی محسوس کرنا، رمضان مبارک کا انتظار کرنا، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. اور اس میں ایک بات کو اور اضافہ کرتا جاؤں، رمضان مبارک جب آنے لگتا نا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں باہر خوش خوش پھرتے. کیا؟ خوش خوش پھرتے. گھر میں بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن پوچھ لیا، مثلا جس طرح ہم دوست بیٹھے ہو نا سارے، تو ایک ساتھی بڑا خوش ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یار آج کوئی خیر ہے کیا؟ آج خیر ہے کوئی خصوصی؟ آج کیا کوئی طلب نہیں ہے؟ اصل منع کیتا اس وقت سادہ پانی تجھے پلا دو، چلو تو تشریف لے آئے جی ماشاء اللہ میاں سادہ تجھے پانی پی لوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. تو بڑی بس آج خوبصورت باتیں شروع ہوگی. میں بھی اپنے موضوع کی آخری حصہ مکمل کرتا ہوں.
جس طرح ہمارے اندر دوستوں کے اندر کوئی ساتھی بڑا مسکرا رہا ہو، خوش خوش ہو، اگر نہ بھی مسکرا رہا ہو نا، اس کے چہرے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو آج کوئی خوشی ہے کیا؟ تو باقی ساتھی کہتے ہیں کہ یار آج نہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی خوشی ہے. وہ کہتا نہیں یار کوئی خوشی نہیں ہے گی. یار کہتے ہیں محسوس ہو رہا ہے آپ کے چہرے سے، آپ خوش خوش آ رہے ہو، خوش خوش جا رہے ہو، خوش خوش بیٹھ رہے ہو، کوئی راز ہے کوئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ یار بس مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ میرا فلاں کام ہو گیا ہے، میرا بیٹا ملازمت پہ لگ گیا ہے، مجھے اچھا کاروبار مل گیا ہے، اچھی نوکری مل گئی ہے، اس لیے مجھے خوشی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا چلنا بھی خوشی میں ہے. کیا بات ہے، آپ کا بیٹھنا بھی خوشی میں ہے، گفتگو کرنا بھی خوشی میں ہے، کھانا پینا بھی خوشی میں ہے، آپ کو بڑی خوشی ہے، آپ کو بڑی خوشی ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو میری ام المؤمنین بوچھا رضی اللہ تعالی عنہا نے، جزاک اللہ، بسم اللہ، جزاک اللہ، بسم اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، تھوڑی دعا، تھوڑی دعا. تو میں ایک عرض کر رہا تھا، ویسے یہ باتیں آپ کو یاد رہے گی نا جتنی میں نے کر دی ہیں. یہ ایک بہت بڑا خزانہ تھا جو میں نے باتیں کر دی ہیں اور جو میں بھی کر رہا ہوں. یہ آپ نے سمجھے شروع کر دینی ہے، آج سے پریکٹیکل شروع کر دیں. جب بھی گھر داخل ہوں، میں آپ کو پتہ ہے جب آپ گھر میں داخل ہوتے یہ کام کریں گے نا، اس وقت فَلَهُ أَجْرٌ مِئَةُ شَهِيدًا، تو ہمارے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا. کیا بات. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی خوشی ہے، آپ کو کوئی خوشی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ، آپ کو نہیں پتا؟ عرض کہا کہ یہ تو پوچھ رہی ہوں. ہائے ہائے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا بات ہے، فرمایا ہمارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا خاص مہمان آ رہا ہے، مجھے اس کے آنے کی خوشی ہے، مجھے اس کے آنے کی. معلوم یہ ہوا کہ رمضان مبارک کے آنے کی امید رکھنا، انتظار میں رہنا، مسکرانا، خوش خوش چلنا پھرنا، یہ میرے آقا کی ادا ہے. اور اگلی بات اس سے بھی کمال ہے، جس طرح میں نے پہلے اس سے پہلے قبل بات بتا دی ہے کہ رمضان کے آنے کی خبر دینا بھی سنت ہے، اور آ جائے تو مبارک دینا بھی سنت ہے. اس طرح رمضان مبارک کے آنے پہ خوش خوش رہنا یہ بھی آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب رمضان شریف جانے لگے تو غمگین ہونا یہ بھی میرے آقا کی ادا ہے. اور آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہی ہے کہ رمضان شریف میں کتنی بہاریں ہوتی ہیں، سحری ہے، افطاری ہے، صلاۃ التراویح ہے. جب مجھے یہ بتاؤ آدھی رات کو جناب بچے نہیں لینے جا رہے ہیں یار دکان پہ، ان کو ڈر خوف نہیں ہے یار؟ ویسے بندہ بڑا بندہ نماز کے لیے نکلے تو کوئی گلی میں نہ ہو تو اس کو ڈر لگتا ہے، ایک دفعہ محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا اور تنہا جا رہا ہوں. کو جا قرآن رمضان شریف کے مہینے میں جناب آدھی رات کو بچے اٹھ کے جناب دکانوں پہ جا رہے ہیں، یار کمال نہیں ہے؟ اور میں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ رمضان شریف شروع ہوتے ہی، رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رخ زمین والوں کی طرف ہو جاتا ہے اور رہتا ہے، مسلسل لگاتار رہتا ہے. تو میں بس ایک دو باتیں کر کے میں آخری سے ایک بار ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یاد کر لیں کہ شعبان المعظم کا، رجب المرجب کا مہینہ جو ہے جو گزر گیا ہے، اس میں اگر بندہ عبادت کرتا ہے نا تو اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے، عبادت بصورت توبہ. ٹھیک ہے، پھر یہ مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہری، یہ میرا مہینہ ہے. کیا فرمایا؟ رجب المرجب فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان معظم شہری
کیا فرمایا؟ شہری، یہ میرا مہینہ ہے. یوں سمجھو کہ یہ مہینہ نبی پاک کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں جی بھر کے عبادت کرنا، نبی پاک کا مہینہ سمجھ کر عبادت کا ثواب الگ ملے گا. میری بات پہ غور کریں، عبادت کا ثواب الگ ملے گا اور اس مہینے سے پیار کرنے کا ثواب الگ ملے گا. تو اس مہینے کی عبادت کرنے سے دل پاک ہو جاتا ہے. باقی کون سا مہینہ رہ گیا؟ رمضان شریف کا. بدن بھی پاک ہو گیا، دل بھی. باقی ایک چیز رہ گئی ہے، وہ رمضان شریف کی عبادت سے ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں روح. کیا کہتے ہیں؟ جسم، دل اور روح. باقی کیا رہ گیا؟ آپ بتائیں. کہ جسم بھی پاک ہو جائے، دل بھی پاک ہو جائے، اس کی روح بھی، تو باقی کیا رہ گیا؟ باقی تو کچھ بھی نہ رہا. تینوں چیزیں پاک ہو گئیں. تو اب مجھے قول یاد آ رہا ہے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار، سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ، ان کا قول اب آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ موت جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں آتی. کیا یہ آپ نے قول بھلانا نہیں ہے. موت جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں آتی. بندہ مر کے قبر میں ہوتا ہے، کردار اس کا زندہ رہتا ہے. کیا بات ہے! کردار اس کا، اگر اس کا کردار کمال ہو، کردار سنت کے مطابق ہو، کردار زہد و تقوی پر حامل ہو، پرہیزگاری پر حامل ہو، اس میں عبادت ریاضت ہو، تو الحمدللہ پھر وہ قبر میں ہوگا، کردار زندہ ہوگا. اور جب تک وہ کردار زندہ ہے الحمدللہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یوں میں نے باتیں اب کر دی، آپ کو یاد رہیں گی. یہ میں تینوں مہینوں کے حوالے سے بات کی ہیں. انشاءاللہ اگلے مہینے، اگلے جمعے سے انشاءاللہ 3 جمعے آئیں گے انشاءاللہ، امید ہے انشاءاللہ. تو ایک اس میں مہینہ ہوگا، ایک جمعہ میں پڑھاتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے میں، کیونکہ رمضان شریف میں ہم نے خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے؟ یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. اور ایک جمعہ پڑھانا ہے شعبان رمضان کی آمد کی، استقبال رمضان میں، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. تو یہ اگلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ، وہ دیکھیں کس موضوع پہ ہوگا انشاءاللہ. دعا کر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محترم، میں نے یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے کہ میں نے معراج شریف کی واپسی سفر پر میں نے چند باتیں شروع کی ہوئی ہیں، جس میں سے 2 جمعہ پر الحمدللہ میری گفتگو جاری رہیں. اب اس کا آخری اور تیسرا حصہ بڑا خوبصورت ہے. اس سے قبل میں اس ترجمے پر تھوڑا سا غور کر لوں اور یا تھوڑی سی دہرائی کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اور ہم نے شب معراج کے اس نظارے کو، شب معراج کے اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا، یہ کیا ہے؟ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک آزمائش ہے. امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے کہ کون اس کا انکار کرتا ہے اور کون اس کو مانتا ہے. اس پر میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھی الحمدللہ. اب میں عرض کر رہا تھا کہ جب میرا آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے نا، آپ نے دعویٰ کیا، تو میں نے ایک پچھلے جمعے میں بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ دشمن جو ہوتا ہے نا، وہ بندے کا کوئی ویک پوائنٹ تلاش کرنے میں رہتا ہے کہ یہ اس کا مجھے کوئی ایسا ویک پوائنٹ ملے تو میں اس کو بدنام کروں. لیکن دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد، جس میں مجھے بھی خوشی ہے اور ناز ہوتا ہے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ زندگی کے آخری حصے میں مجھے ایک سید داؤد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک سید بادشاہ کے در دولت پر یہ خطاب کرنے کے موقع مل رہے ہیں. الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے، یہ میری. اور میں سید بادشاہ کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا ہوں تو میں سیدوں کو یہ کہتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ نے خود ہی ڈیوٹی لگائی ہے، تو آپ کی مہربانی قیامت کو ہمیں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی آرزو نہیں ہے. حقیقت کوئی دل میں تمنا ہے ہی نہیں. کس چیز کو دیکھ کر آج کل دل میں خراش کبھی نہیں آئی کہ یہ کیا ہے. یہ سب بس ایک کھیل تماشا ہے. بڑی دنیا آئی چلی گئی 2 چادروں میں لپٹ کر. ہم نے کیا لے جانا ہے؟ کچھ نہیں جانا. لیکن جب اس فرمان پہ میں نظر دوڑاتا ہوں نا، تھوڑی سی امید لگتی ہے کہ المرء مع من احب الیہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا. اور جس دن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، صحابہ رضی اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ نہ اس سے قبل اتنی کبھی خوشی ہوئی تھی. بخشے ہوئے کہہ رہے ہیں، مومن کہہ رہے ہیں، جنتی کہہ رہے ہیں. میری بات پہ غور کریں. نہ اس فرمان عالی شان سے
قبل بھی اتنی کبھی خوشی ہوئی ہے اور نہ بعد میں ہوگی جتنی اس وقت ہوئی ہے. بخشے ہوئے محمد جنتی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی, پتہ چلا کہ ہم قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جائیں گے. تو دوستو ہمارے پاس کوئی ہے کچھ؟ بھئی آپ کے پاس ہوگا کچھ بھی؟ میں تو بالکل سیدھی بات بنوں, اللہ کے گھر میں ہوں اور دامن کو جب دیکھتا ہوں, اپنی کشکول کو دیکھتا ہوں تو کوئی کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب انبیاء کی زندگی کو پڑھتا ہوں, صحابہ کی زندگی کو پڑھتا ہوں, سرکار کے گھر والوں کی زندگی پڑھتا ہوں, آل رسول کی زندگی پڑھتا ہوں, جب میں اولیاء کرام کی زندگی پڑھتا ہوں کہ وہ ولایت کے عہدہ پر ہو کر, جنتی ہو کر, مومن ہو کر, بخشے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی خوشنودی, اس کی رضا کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود بھی وہ روتے تھے. تو ہمیں تو قبرستان جا کر بھی رونا نہیں آتا. کب ہمیں رونا آیا ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا خوش نصیب ہے وہ آنکھ. کیا فرمایا؟ خوش نصیب ہے وہ آنکھ کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تر رہتی ہے. بد نصیب ہے وہ آنکھ جو اللہ جو خشک رہتی ہے. کبھی کبھار تنہائی اور خلوتوں میں قبر اور موت کو یاد کر کے کبھی کبھار اپنی آنکھوں میں پانی لے آیا کرو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کی بات کرنے لگا ہوں, بڑی پیاری ہے. قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا, بولیے, قیامت کے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس بندے کو دوزخ میں پھینک دو, تو رونے کی آواز آ رہی ہوگی, رونے کی آواز آ رہی ہوگی, تو پتہ نہیں چلے گا کہ رو کون رہا ہے. بندہ بھی نہیں رو رہا, کوئی رونے کی آواز اور بھی کہیں سے نہیں آ رہی, بڑی بڑی اونچی اونچی رونے کی آواز آ رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فرشتوں روکو اس بندے کو. اس بندے کو روک لیا جائے گا. تو اب وہ رونے کی آواز آ رہی ہوگی, اور رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہوگی؟ بندے کی یہاں کی یہ پلکیں نہیں, پلک ایک بال رو رہا ہوگا. اندازہ لگائیں. بس یہ باتیں ہیں, کچھ امید دلاتی ہیں, وگرنہ جب موت اور قبر حشر کو دیکھتے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم کچھ نظر نہیں آتا. موت کا دروازہ بہت مشکل ہے. کتابوں کا مطالعہ تو کرو, تم قبر کے بارے میں ایک مطالعہ تو کرو. اگر ہم قرآن و سنت کے قریب نہ جائیں تو یہ تو ہماری عجیب سی کیفیت ہے, ہماری قسمت ایسی ہے. وگرنہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو رات کو کوئی نہ کوئی ایک حدیث پڑھ کے سوتے ہیں. بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی کتابیں حدیث کی مل جاتی ہیں. اگر تم اور میں زبان نبوت کے الفاظ روزانہ تھوڑے سے پڑھ کے سوئیں, اس نیت سے کہ میرے آقا علیہ السلام کے زبان نبوت کے الفاظ ہیں, محبت میں, پیار میں, عشق میں, ذوق میں, لگن میں, اگر تم روزانہ پڑھ کے ایک حدیث سویا کریں تو کیا پتہ کوئی دن ایسا آ ہی جائے کہ رات کو پردے اٹھ جائیں, تیری نظر ہو میرے آقا کا چہرہ ہو. کیا پتہ یار, تو محبت کر کے تو دیکھ, ذوق پیدا کر کے تو دیکھ یار, ایک لگن تو پیدا کر. جب اس کے ایک بال رو رہا ہو نا, کیا ہوگا؟ رو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو جائے گا اس بال سے. مجھے یہ بتاؤ کہ بال بولتا ہے؟ بال میں جان ہے, بال میں زبان ہے. اللہ تعالیٰ مخاطب ہو جائے گا اس بال سے, بھی تو کیوں رو رہا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے نا کسی سے تو اس کو بولنا بھی آ جاتا ہے, اس کو بولنا بھی آ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوگا نا اس بال سے, بھی تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ بال کہے گا باری تعالیٰ تیرا فرمان یا نشان ہے کہ اگر میرے خوف سے اگر پانی نکلے تو جسم کے جس حصے کو لگے گا اس پر دوزخ کی آگ. اے باری تعالیٰ یہ تو دوزخ کی ہے, میرا قصور کیا ہے؟ یہ تو تیرے خوف سے رویا تھا ایک دن, بس اتنا سا رویا تھا, اتنا سا پانی نکلا جو صرف مجھے ہی لگا ہے, مجھے لگا ہے تیرے خوف سے نکلنے والا پانی. اے باری تعالیٰ اس کو پھینک دوزخ میں, لیکن میرے ساتھ تو پانی لگا ہے نا, میرا قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تجھے الگ کیسے کروں اس سے, تجھے اس سے الگ کیسے کروں, تو اس کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ, آج اس بال کے صدقے میں نے بندے کی بخشش فرما دی. یار مجھے بتاؤ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اس کا خزانہ تو بہت وسیع ہے, لیکن ہم بھی تو کچھ کریں نا. ہم دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے ہیں. محترم اتنی زبردست ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, ذمہ داریاں ہیں. آئیے محترم, جب ہم اکیلے ہماری چارپائی نکلے گی, کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا, کچھ کریں, خدا کی قسم کچھ کریں. اپنی اولاد کو نیک بنائیں, اپنی بیوی بچوں کو نماز کی طرف لائیں, خود نمازی بنیں. آگے کتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے, خدا کی قسم میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا, لیکن رمضان کا مہینہ بھی بڑی دور ہے. لیکن مجھ سے پوچھو مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اور کہتا یا اللہ تیری مہربانی کی طرف پھر زندگی میں یہ نصیب فرما. اور ہاں, جتنی میں نے پہلے باتیں شروع میں کی تھی نا, اس میں یہ بات اور شامل ہو گئی
کہ رمضان المبارک کے مہینہ کے بارے میں یہ بھی کہنا کہ باری تعالیٰ مجھے یہ مہینہ نصیب فرما، مجھے زندگی ایک بار یہ عطا کر، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ اور اس سے قبل جتنی میں نے باتیں کی وہ ساری ادائیں آپ نے، کچھ ساتھی آئیں یہ نہیں سن سکے، کچھ ساتھی نے سن لی ہیں، لیکن آپ نے ان باتوں کو کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی نہیں کرنی، بس اس کو اپنی تقریر رکھنا، اس کو پھیلا دو، گھر والوں کو بتاؤ، دوست احباب کو بتاؤ، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو جائے، صدقہ جاریہ ہو جائے۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب وہ ایک ویک پوائنٹ تلاش کرنے کے لیے چلتے رہے، کوئی ویک پوائنٹ ملے اور ہم اس کو بدنام کریں۔ بہرحال امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کے نام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب جب وہ مشرکین کا گروہ آیا تو آتے ہی انہوں نے مسجد اقصیٰ کا سوال کیا، مقصد اقصیٰ کا سوال کیا کہ چلو ہم نے اور تو کچھ نہیں دیکھا ہوا، بیت المقدس ہم نے دیکھا ہوا ہے، تو وہ یہ میں نے بات مکمل پچھلے جمعے کر دی تھی۔ اب اس سے اگلا جملہ میں شروع کرنے لگا تھا، پھر ٹائم کافی ہو چکا تھا، آخری حصہ ہے، ٹائم کو دیکھ رہا ہوں تو پھر مجھے شک لگ رہا ہے کہ لمبا نہ ہو جائے۔ اٹھتے اٹھتے نا جب ناکام ہوئے 2 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ تو اٹھتے اٹھتے پھر مشرکین مکہ بیٹھ گیا۔ ابو جہل ان کا سردار تھا، وہ کہتا کہ چلو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ایک بات اور ہمیں بتا دیں، ایک بات۔ انہوں نے کہا جی ہمارے 3 قافلے سفر پر گئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتا دیں، ان کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا پہلا قافلہ کیا؟ میں آپ سے ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ اگر ہم ٹرین میں چلیں، ریل گاڑی میں، تو تیز چل رہی ہو تو چیزیں سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں لیکن گنتی میں، اور بس آقا اتنی ریل گاڑی تیز ہوتی ہے کہ وہ پہچانی بھی، تو خواہ وہ سفر ریل کا ہو، اگر کجا وہ سفر جہاز کا ہو، پھر سفر براق کا ہو، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا ہاں پہلا قافلہ میں نے مقام روحا پر دیکھا ہے، مقام روحا پر پہلا میں نے قافلہ دیکھا ہے، اور اس قبیلے کا جو نگران، جو امیر ہے نا، وہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، فلاں قبیلے کا، بولیے فلاں قبیلے کا سردار ہے۔ اور میرا جب براق ان کے قریب سے گزرا نا تو مجھے پیاس لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری نشانیاں بیان کر دیں۔ میں ایک بات یہاں کر لوں کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپسی تشریف لا رہے تھے نا، تو راستے میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پر ایک سوال کیا تھا نا کہ میری قوم تو مجھے پہلے نہیں مانتی، میرے اس واقعہ معراج کی کون تصدیق کرے گی؟ تو میں ایک بات کی تھی، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، ماشاء اللہ صاحب ایسے اہل علم بیٹھے ہیں، تجربہ کار بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ لکیر کے فقیر ہیں، جو حکم ہونا ہے وہی بات کرنی ہے۔ تو اب جواب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہیں نا سید الملائکہ، یہ جواب مرضی سے نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ میرے محبوب نے سوال کرنا ہے اور تو نے یہ جواب دینا ہے، تو نے یہ جواب۔ اور واپسی سفر پر جو ہونا تھا، جو مشرکین مکہ نے کرنا تھا، رب نے سارے کمال کر دیا۔ فرمایا مقام روح پر میں نے پہلا قافلہ دیکھا ہے، مقام روحا پر پہلا مقام میں نے دیکھا ہے، اور پتہ اس قافلے کا نگران کون ہے؟ فلاں قبیلے کا سردار۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی، میں نے وہاں ان کے پاس پہنچا، میں نے ان کو سلام کیا، اس کے بعد میں نے ان سے پانی مانگا، کیا پانی مانگا، پھر پلان میں جو اونٹوں کے اوپر جناب وہ سامان ہوتا ہے اس میں پیالہ نکالا، پانی پلایا، تو میں پانی پینے کے بعد پھر میں وہاں سے الوداع ہونے لگا، ان کو الوداع سلام کیا، تو وہ آپس میں باتیں اونچی اونچی کرنے لگے، کہنے کہ یار یہ تو آواز محمد کی نہیں لگتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب تمہارا قافلہ واپس ہے تو ان سے پوچھ لینا جتنی میں نے گفتگو کی۔ اور دوسرا قافلہ میں نے مقام ذی فجا پر دیکھا ہے، ذی فجا پر میں نے دیکھا ہے، اور وہاں جب براق میرا ان کے قریب سے گزرا نا تو ان کی سواریاں پدکی جسے ڈرتی ہیں، تو ایک ساتھی گرا، اس کی ایک سواری پر 2 سوار تھے، 2 ساتھی تھے، ایک گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قافلہ واپس آئے تو دیکھ رہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی۔ مشرکین مکہ وہیں بیٹھ، پتہ کیا کہتے ہیں؟ او ہو بس یہ ان کا پوائنٹ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، بس ٹھیک ہے جناب۔ کہیں گے تیسرا قافلہ، کہیں گے تیسرا قافلہ میں نے مقام تلوین پر دیکھا ہے، مقام ان کا ایک درخت تھا وہاں بیری کا، اس پر وہ جھگڑا کر رہے تھے، میں نے ان کو بتایا کہ یہ درخت یہ ہے۔ اب ان تینوں واقعات اور قافلوں کی نشاندہی کرنے پر بتانے کے اندر کافی باتیں اور بھی شامل ہیں، لیکن میں نے بالکل اختصار کے ساتھ تھوڑی نشانی بیان کر دی ہے۔
جب واپس آئے گا ان سے پوچھ لینا کہ میں نے کو نہیں بتایا تھا کہ یہ درخت فلاں چیز کا ہے. لاجواب ہو گئے. پھر اٹھنے لگے, پھر بیٹھ گئے. مشرکین مکہ تسلی نہیں ہو رہی تھی نا, تسلی. اور جب بات کمال ہو جاتی تھی نا تو پتہ وہ کیا کہتے تھے, ہاں اب پتہ چلا کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے, تو بہت بڑا جادوگر ہے. بدقسمتی تھی, بدبختی تھی ان کی. اور آپ کو مبارک ہو, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عالم روا سے پسند کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلا تو اس نے ہمیں مقام انسان دیا ہے, دوسرا مقام آقا کی امت میں پیدا کیا, تیسرا مقام مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا, چوتھا مقام محبت والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. اب دعا کیا کرو اپنے نصف کے لیے کہ یا اللہ اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے فرما دے. اب اٹھتے اٹھتے انہیں پھر سوال کر دیا, یہ میری آخری بات ہے اور بڑی قابل توجہ بات ہے, سننے والی ہے. اٹھتے اٹھتے پھر ابو جہل بیٹھ گئے, اس کے دوسرے 2 گھنٹہ بیٹھ گئے, کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سوال کا اور جواب دے دیں, ایک سوال کا اور جواب دے دیں. آقا علیہ السلام فرمایا ہاں پوچھئے. کہنے لگے یہ 3 قافلے کب وادی مکہ میں داخل ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فوراً جملہ فرما دیا اور سننے والا ہے. فرمایا پہلا قافلہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وادی مکہ میں داخل ہو جائے گا, دوسرا قافلہ جب سورج پورے شباب پر ہوگا, پورے جوبن پر دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت داخل ہوگا, تیسرا قافلہ سورج غروب ہونے سے پہلے. لو جی ابو جہل نے کہا اٹھو بھی جلدی کرو, پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ, راستے میں کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کتنی دشمنی تھی یار. اور یہ فقط یہ واقعات نہیں ہے, یہ سارا قرآن مجید میں جو رب نے فرمایا نا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس میں جو سابقہ انبیاء کے واقعات پیش کیے نا, یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں. رب فرما رہا ہے قرآن مجید میں, فرمایا میں نے تیری امت کے لیے پہلے نبیوں کی زندگیوں کے اندر میں نے نصیحتیں رکھی ہیں. اور یہ واقعہ معراج میں جتنی میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا, اس کے اندر بھی نصیحتیں ہیں کہ دیکھیں کتنی بدبختی ان کی کہ بار بار سوال کر رہے ہیں کس لیے کہ نبی پاک کو جھوٹا کیا جائے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور آج ہمارا حال کی ہے, کوئی بدبخت والدین کو جھوٹا کر رہا ہے, کوئی اپنے جناب استاد کو جھوٹا کر رہا ہے, کوئی اپنے پیر کو جھوٹا کر رہا ہے, کوئی عالم دین کو جھوٹا کر رہا ہے, کوئی کسی حافظ قرآن کی, تو کیا ملے گا کیا؟ اور اوپر سے اور اندر سے اور منافقت, کچھ نہیں ملے گا. دربار عالیہ صفیہ آباد کی جامع مسجد کے شبال معظم کے پہلے جمعے پر میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں, لوگوں آؤ میرا آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان اپنے دامن میں رکھو, عمل کر کے پھر قبر میں جا, خدا کی قسم کمال ہو جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گارنٹی تو مجھے دے دے, جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. صحابہ نے کہا کیا؟ فرمایا اندرو تبارو ظاہرن تباطن, اس کو ایک کر کے تو مجھے گارنٹی دے دے, جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. اور آج امت مسلمہ میں بے ایمانی اور فراد کیا ہو گیا یار, مجھے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. تو لوٹ کے بے ایمانی اور فراد کر کے تو اربوں خربوں پہ اکٹھے بھی کر رہے. اللہ کے بندے چادریں دو ہی ہیں, چادریں دو ہی ہیں, چادریں دو ہی ہیں, کچھ نہیں ملے گا. اور آج تم بھی فیصلہ کرو, میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. باقی ہماری زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے کہ قبر میں جائیں منکر نکیر ہم سے پوچھیں بتا یہ ہستی کون ہے. میرا آقا فرمایا آج ان سے نہیں پوچھنا, آج میں بتاتا ہوں کہ یہ ہستی کون ہے. بہرحال ٹائم ہو چکا ہے, میں اینڈ کرنے لگا ہوں. کہیں گے یہ قافلہ داخل ہوگا کب؟ چلو یار میں تقریر آپ کو سنا رہا ہوں, آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, آپ کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے یہ سب بزرگ جو مجھ سے بڑی عمر کے بیٹھے ہیں یہ تھوڑے تجربے کار ہیں. میں اپنے اہل علم کبھی نہیں سمجھتا, ایک ادنا سا طالب علم ہوں, ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میں پوچھ رہا تھا کہ پہلا قافلہ کب داخل ہوگا؟ سورج, کیا بات ہے. دوسرا جی بالکل, تو تیسرا, تو یہ جو آپ نے جواب دیا نا, آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا ہے. یہ بھی یاد رکھنا, ہاتھ کھڑے کروا لو تو سبحان اللہ لگاؤ, سارا کچھ کرواؤ, لیکن میں نے اپنے آقا کی سنت کو ادا کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام دوران خطاب, دوران گفتگو وقت پوچھتے رہتے تھے ہاں جی صحابہ میں نے کیا کہا ہے, بولیے میں نے کہا. یہ میرا آقا کی ادا ہے, میں اپنے آقا کی ادا کو کیوں نہ ادا کروں؟ تو تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو کہ ہم سے مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ نہیں رہا, میں تبادلہ خیال کر رہا ہوں. لو جی پہاڑوں پہ چڑھ گئے, راستے میں کھڑے ہو گئے. لو جی کہنے لگے سورج طلوع ہونے دینا ہی نہیں, سورج طلوع ہونے سے پہلے قافلہ داخل ہونے دینا ہی نہیں. اب بات وقت تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ اور تمہارا مقابلہ نبی سے نہیں ہے, ڈائریکٹ خدا سے ہے. ڈائریکٹ. لو جی بڑی کوشش کی, بڑی, سورج نکلا نہیں, پہلا قافلہ وادی مکہ میں داخل ہو گیا.
کہنے لگے یار موقع ہے, تمہاری مہربانی جلدی کرو. اللہ معاف کرے, میں جب اس پہ غور کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں کتنی بدبختی تھی کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ عرب خرب بار معاذ اللہ یار اس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرے معاذ اللہ بیشت کرنا چاہتے تھے. دوستو نہ کسی کا پوائنٹ دیکھو, ایک اور ہاتھ جوڑ کے تمہیں پیغام دے رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کا کوئی معاملہ دیکھو اسے بدنام نہ کرو, بدنام نہ کرو, اس پہ پردہ ڈال دے. میرا آقا نے زبان نبوت سے گارنٹی دے دی ہے, فرمایا ادھر تو پردہ ڈال, قیامت کا رب پردہ ڈال دے گا. ہائے ہائے ہائے, وگرنہ خدا کی قسم اگر رب نے ہمیں وہاں بے نقاب کر دیا نا, اللہ معاف کرے, جو ہماری کرتوتیں ہیں نا, جو ہماری زندگیاں ہیں. وہ ایک بزرگ جا رہے تھے, پیچھے لوگ جا رہے تھے, کہنے کہ کیوں آ رہے میرے پیچھے؟ کہنے کہ تم اللہ کے ولی ہو. فرمایا تمہیں میری خلوت کا پتہ چل دی تم مجھے جتیاں مارو. ہائے ہائے, کیا ان کی آزین کا ساریاں تھی بزرگوں کی یار. بہرحال اللہ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. لو جی دوسرا قافلہ کب داخل ہونا تھا جی؟ پورے جوبن پر بڑی کوشش کی جناب, ابھی جوبن آ رہا تھا, قافلہ داخل ہو رہا تھا. تیسرے قافلے کے لیے سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو گیا. بڑا امتحان تھا سورج ہونے کے. رب بھی کمال کرتا ہے, رب بھی لا یخلو فعل الحکیم ان حکمت, اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. لیکن ایک اور آپ کو پیغام دوں, کبھی پریشان نہ ہوا کریں. جو معاملہ گزر رہا ہے نا, بس تنہائی میں ایک عرض کے باری تعالیٰ جس طرح تو راضی میں راضی. کیوں؟ رب کہتا ہے میں جو کرتا ہوں میں تیرے لیے بہتر کرتا ہوں. وہاں تو سارے نبیوں کی عقلیں, شعور, سمجھ, علم نہیں پہنچ سکتا جہاں سے اللہ کے علم کا آغاز ہو رہا ہے. اس لیے محترم کبھی اللہ کے کام میں دخل اندازی نہ کیا کریں, کبھی نہ کیا کریں. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میں بڑے بڑے خصوصی پیغام میری زبان سے اب نکل چکے جو تم تک پہنچ گئے. سنیے, اینڈ ہونے لگا ہے. لو جی سورج غروب ہونے کے, بولیے, سورج اور غروب ہونے کے قریب ہو گیا. لو جی دوڑے مشرکین میں کہا سورج گیا, سورج گیا. رب نے فرمایا سورج کی کیا جرت ہے, سورج کی کیا جرت ہے کہ یہ غروب ہو جائے. آیا ہے اشارے سے چاند چیری دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و تما تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, یہ مکین و مکان تمہارے لیے, یہ چنین و چنا تمہارے لیے. آقا میں کیوں نہ کہوں بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہمارے دہن میں زبان تمہارے لیے, ہمارے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. پھر میں کیوں نہ کہوں, خدا کی قسم کیوں نہ کہوں, آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور وہاں اٹھیں گے بھی تمہارے لیے. آیا ہے. لو جی سورج غروب ہونے کے قریب, مشرکین مکہ خوش ہو رہے, دوڑ رہے, قافلہ نظر ہی نہیں آ رہا, قافلہ بڑی دور تک نظر نہیں آ رہا. سورج غروب ایسا لگتا جیسا آ گیا, پر رابع کیا نہیں جانا, رابر میں نظر آتا ہے, ادھر وہ رکا رہا, ادھر قافلہ نظر نہیں آ رہا. قافلہ جناب نظر آ گیا, قافلہ داخل ہو گیا, سورج غروب ہو گیا. وما علینا الا البلاغ. اللہ کو سلامت رکھے, اللہ خوش